السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان کے حالات کو میں جب دیکھتا ہوں تو حقیقی معنوں میں مجھے رنج ہوتا ہے، کیونکہ درد دل اور احساس کے ساتھ میں جینا چاہتا ہوں۔ اور یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی تحریک لانچ کر کے بیٹھا ہوں اور کوئی سیاسی بیان دے رہا ہوں۔ یہ حقائق پہ مبنی ایک بات ہے کہ پاکستان حقیقی معنوں میں اتنے زیادہ مسائل سے گھرا ہوا ہے کہ ہم اگر آنکھیں بند کر لیں گے، اگر چوہا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا تو بلی کھا جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم مسائل کا ادراک نہیں کریں گے تو یقیناً ہم مزید مسائل میں گر جائیں گے، اور اوپر سے نان سیریس رویہ، نان سیریس ایٹیٹیوڈ، غیر سنجیدہ رویہ اگر تمام سیاستدان ہوں یا ادارے ہوں یا پھر میڈیا ہو تو یقیناً ہم اپنے جہاز کو خود ہی ڈبو دیں گے اور پھر اس کا ازالہ کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ پاکستان کی تقدیر حقیقت میں یہاں پہ بسنے والے تمام لوگوں کی امیدوں سے وابستہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں آسائشیں یقیناً پاکستان سے ہی وابستہ ہیں۔ کچھ سابق سربراہ لوگ اپنی من چاہی نظریات کے تحت، اور جس طرح پاکستان کا سیاسی نظام ہائی جیک ہوا ہے، اور جس طرح پاکستان کی سیاست پر مان چڑھ چکی ہوئی ہے، اور جس طرح ادارے جو ہیں وہ ملوث ہو چکے ہوئے ہیں سیاست میں، اس میں چاہے جوڈیشری ہو، چاہے اس میں بیوروکریٹس ہوں یا دوسرے تیسرے سو اور عام عوام کو گائیڈ لائن کے لیے جو میڈیا دیا جاتا ہے اس کا کام بھی وہ نہیں رہا جو ایک حقیقی معنوں میں ایک میڈیا کا ہوتا ہے۔ یوں قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان کا سفر جو تھا، پاکستان مارز وجود میں آ گیا، مگر استحکام پاکستان کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا، وہ چیزیں ناممکنات میں سے نظر آ رہی ہیں۔ اس کی بیسک جو بنیادی وجوہات ہیں، جب کسی چیز کی بنیادیں ہی ہل جاتی ہیں یا بنیادیں ہی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کبھی بھی اصلاح کا پہلو نہیں نکلتا کوئی۔ اب دیکھا جائے تو تحریک پاکستان کے وقت جو جذبہ، جو بلند خیالی اس وقت کے لیڈروں میں تھی، یا قیام پاکستان کے وقت جو حکیم الامت شاعر مشرق نے جو قوم کو ایک بلند مقصد کے لیے تیار کیا، اپنے بلند کردار کی وجہ سے، اپنے بلند پیغام کی وجہ سے، ایک ویژنری پیغام کی وجہ سے، وہ بھی بتاتا ہے کہ قوم کس طرح تیار ہوئی۔ اب علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، علامہ اقبال ایسی جمہوریت کو نہیں مانتے تھے کہ جہاں پہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ فرماتے تھے کہ جمہور کی ابلیس ہیں ارباب سیاست، رہی نہیں میری ضرورت یہ فلاح۔ اگر جمہور کی ابلیس ہیں ارباب سیاست، اگر وہی کام انسان کہتا ہے کہ جو میں نہیں کرنا ہے یہ سیاستدان کر رہے ہیں، کہ لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں دے رہے، خدا سے مایوس کر رہے ہیں، لوگوں کو بنیادی حقوق نہ دے کے، انصاف نہ دے کے، اور جب ان میں مایوسی بڑھے گی یقیناً یہ اعلان بغاوت کریں گے۔ کس کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف، مثالی معاشرے کے خلاف، اور یوں ہر درمیوں کا دورہ شروع ہوگا، اور یوں معاشرے میں فتنہ، فساد، قتل و غارت اور دوسری چیزیں پروان چڑھیں گی، اور یہ اقبال فرما رہے تھے جو میں نے کوٹ کیا شعر۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے تو آج ججز کا فیصلہ آنا تھا الیکشنز کے حوالے سے، آج بڑی چام گوئیاں جا رہی ہیں، اور جب ججز نے اب چونکہ تمام پارٹیز متفق ہیں کہ ہم باہمی مشورے سے ہی سیاست کا حل نکالیں گے، یہ مچھر بہت زیادہ ہیں یہاں، مجھے تو ادھر بیٹھنے بھی نہیں، سیاست کا حل نکالیں گے، تو جوڈیشری نے کہہ دیا کہ چلیں جی آپ پہلے تو ہم جوڈیشری کے بیانیے کی طرف آتے ہیں، ججز کے نظام کی طرف آتے ہیں کہ ججز نون لیگ، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 4-3 سے ہم فیصلہ مانتے ہیں اور 3-1 کا فیصلہ نہیں مانتے۔ اپوزیشن رہنما کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا ججز جو ہے وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے نا وہ ججز کی تصحیح کر رہی ہے اور کمپین شروع کی جا رہی ہے، اور ججز کو حد تنقید کر رہی ہے، اور میڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی
کی سوچ سے متاثر ہو کے درباری قسم کے لوگ اور ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں کر تو بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد دستور نئے آنے دور کا آغاز. آج تو اپوزیشن کے پاس بھی بہت پیسہ ہے, حکومت کے پاس بھی بہت پیسہ ہے, وہ بندر بانڈ چلتی ہے, میڈیا خریدا جاتا ہے, اینکر خریدے جاتے ہیں, تجزیہ نگار خریدے جاتے ہیں, اور یوں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہی حقیقتوں میں چیمپئن ہے جن کی مطلب باتیں کی جا رہی ہوتی ہے. مگر قانون میں اب ہام نہیں ہونا چاہیے. میرا یہاں پہ ایک نقطہ ہے, میں ریز کرتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ ووٹنگ نہیں ہے کہ دل کیا تو اس کو ووٹ ڈال دیا, اس کو ووٹ ڈال دیا, اور چلو جی میرا یہ لیڈر ہی وہ. قانون حتیٰ کہ علامہ اقبال کے جیسے میں نے شاعر بنائے کہ قانون وہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت میں لوگوں کو تولا نہیں جاتا, گنا جاتا ہے جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں لوگ. تو کہ کسی کے اب جاہل کے ووٹ کی بھی ایک قیمت ہے, ایک کاؤنٹ ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے کا بھی ایک کاؤنٹ ہوتا ہے, اور ایسے جو حکمت و دنائی سے پور ہو اس کا بھی ایک کاؤنٹ ہوگا. تو علامہ اقبال اس لیے اچھا دوسری طرف جائے اس کے خلاف پہ جمہوری حوالے سے تنقید کرتے نظر آتے ہیں. ایسے معاشرے میں جہاں 70% لوگ غلط ہوں تو ویل ڈن, ڈیموکریسی جیت گئی اور غلط قسم کی بندہ نمائی کا منتخب کر لیا. تو اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو قوانین بھی موجود ہیں کہ ججز جو ہے وہ احتساب کریں 62-63 کے تحت, اور جتنے بھی ایسے حکمران جو وائلیشن آف لاز کرتے ہیں, جو ملک لوٹتے ہیں, یا جو سیریس قسم کے جرائم میں ملوث ہیں, یا وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی ڈاکومنٹیشن میں, اور یا وہ جس طرح بھی انلیگل کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جہاں جہاں پہ بھی ہوتا ہے. مگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا, اور قانون میں بہام بھی نہیں ہونا چاہیے. تمام ججز اگر متفق نہیں ہوں گے اپنے ایک قانون سے, کیونکہ قانون میں بہام نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے ججز کو ہی قانون کا نہیں پتا. پہلے ججز ٹیوشن پڑھ لیں, اگر ان کو میری باتیں بری لگتی ہیں تو معذرت کے ساتھ, کیونکہ قانون میں بہام نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون میں بہام ہے تو ٹیوشن خود سے پڑھ لیں, چیف جسٹس ٹیوشن پڑھاتے ہیں, یا چیف جسٹس دوسروں سے ٹیوشن پڑھ لیں اگر وہ غلط ہے تو. دوسری چیز ہے ججز جو ہوتے ہیں وہ مثالی اگر تمام نظام بھی خراب ہو جائے, میرا ماننا ہے کہ اگر اچھے مثالی با کردار قسم کے ججز ہوں جو جسٹس کر سکیں اور جو قانون کی امپلیمنٹیشنز آف لا کر سکیں اور قانون کو جانتے ہوئے, تو پھر آپ کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. تھانہ کلچر سے لے کے دوسرا تمام نظام, اور جتنے بھی طاقتور شخصیات ہیں جو ہائی جیکنگ کرتی ہیں عام افراد معاشرہ کو, زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں, وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے. مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ جب ججز ہی سپورٹر بن جائیں گے اور سیاسی پارٹیوں کا کردار ادا کریں گے, ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کریں گے, تو یقیناً نظام ختم ہو جائے گا. اور تمام ججز سے تمام سیاسی پارٹیوں کو اختلافات ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ججز ریلیز دینے کے لیے موجود رہا ہے اس پاکستان میں. اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کر سکتے, یا جو تجزیہ نگار بول رہے ہوتے ہیں اور جو اتنے بڑے بڑے نگار ہوتے ہیں, اب تو آڈیو ویڈیو ٹیپس کا حوالہ بھی آنا شروع ہو گیا اور ریکارڈنگ کا حوالہ بھی آنا شروع ہو گیا. تو لہٰذا یہ ایک بالکل ہی غیر مناسب سی چیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جوابدہ سمجھتے ہوئے اگر آپ قانون پہ عمل درآمد نہیں کروائیں گے تو یقیناً آپ خسارے میں ہیں, اور آپ کو اس کا حساب دینا ہے, اور اس کا اثر پورے پاکستانی عوام پہ ہوتا ہے. دوسری بات جو الیکشن کی چاند گوئیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بتاؤں تو بھائی الیکشن ہونے چاہیے, مگر آپ دیکھیں کہ الیکشن کے لیے کیا آپ نے ان سیاستدانوں, تمام سیاستدان, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, تمام سیاستدانوں کا احتساب کیا کہ اتنے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں اور قوم میں ہیجان پایا جاتا ہے, قوم چھوڑ کے عام لوگوں میں ہیجان پایا جاتا ہے, جو ایک میڈیا میں پرسن لوگوں میں ہیجان پایا جاتا ہے کہ اس کو کیوں ریلیف ملا. اس طرح سیاستدانوں میں ہیجان پایا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کو ریلیف مل رہا ہے, وہ کہتا ہے اس کو ریلیف مل رہا ہے, یا وہ کہتا ہے اس کو وہاں سے ریلیف مل گیا, اس کو اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ ہیجان بھی ختم ہونا چاہیے. اور کیا قانون صرف غریب کے لیے ہے؟ کیا پاکستان میں جگہ ٹیکس غریب پہ نافذ ہوتا ہے جس کو روزگار بھی نہیں گورنمنٹ دیتی, جس کو کوئی بنیادی سہولیات بھی نہیں دیتی, اور جگہ ٹیکس بھی غریب پہ لگتا ہے کہ وہ گیس, بجلی اور مختلف طریقوں سے جگہ ٹیکس بڑھتا ہے, اور عام عوام, اور جبکہ امیروں کے پاس بہت زیادہ سورس ہوتے ہیں, ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, سیاستدان ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں, اپنے اختیارات غلط استعمال کرتے ہیں. ایک طرف جناب پاکستان کے قرضہ لے کے پاکستان چلایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جناب کبھی زہرانے رکھے جا رہے ہیں, کبھی پارلیمنٹ میں دعوت عام چل رہی ہے, کبھی کچھ چل رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. غریب ملک کے یہ حالات ہیں. قائد اعظم نے تو چائے بھی نہیں کسی کو پلاتے تھے, فرماتے تھے کوئی گھر سے کھا کے نہیں آتا. اب ان کو احساس نہیں ہے, اور جوڈیشری نے جو ہے وہ بھی یہ جانتی ہے کہ یہ سیاستدان بے لگام ہے, اور سیاستدانوں کو لگام ڈالنا چاہے کسی پارٹی کی ان کے پاس کی بات نہیں ہے.
اسی لیے وہ آہستہ آہستہ اپنا کوئی فیصلہ سناتے ہیں، اور تاکہ ہمیں حد سے تنقید نہ بنایا جائے، تاکہ سب متفق ہو جائیں اور ہمیں بھی کہیں کہ جناب انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ اب اسی لیے 62 نہیں لگاتے، کیونکہ یہ نئی پارٹیز آئیں گی۔ اب ان کو بھی پتا ہے کہ نئی پارٹی سے ملک کو چلنا نہیں ہے، لہٰذا جو 3 میجر پارٹیز بن گئی انہیں میں سے کوئی نومینی ہو کے آ جائے، تاکہ اس کو پیالہ پکڑنے کا گروپ تو ہوگا نا، یا اس کو یہ تو ہوگا نا، سب کو لے اپنے ساتھ ملا کے چلا سکے، چاہے جیسے بھی ہیں، بری ہیں، اچھی ہیں، لوٹنے والے ہیں، جو بھی ہے، یا ملک لوٹنے والے ہیں، فنڈ کھانے والے ہیں، توشہ خانہ کھانے والے ہیں، ان کو بھی پتا کہ اب وہی نئے کے بس کی بات نہیں ہے ملک چلانا، اب وہی ملک چلائے گا جو پیالہ پکڑ سکے، کیونکہ پاکستان کو ہر روز ابھی داد و شمار کبھی بتاتے ہیں کہ 20 ارب روپیہ ایکسٹرا پیسے چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے، اور جہاں پہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، آئے روز مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، ایک طرف پاکستان کی سلامتی کو خطرات درپیش ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، سوات میں ابھی حالیہ دنوں میں چند دن پہلے عید کے دنوں میں ہی دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو گیا۔ اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارا پولیس کا نظام مثالی نہیں ہے، ہمارے ادارے مستحکم نہیں ہیں، اور اسی طرح جوڈیشری کا نظام اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ جو قانون کو جانتے ہوئے ان کو ایک مرکزیت ان میں قائم ہو اور وہ ایک نقطے پہ اکٹھے ہوں۔ اسی طرح سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ پہ ہیں اور چاہتے ہیں، اور میڈیا پہ ڈرامہ کرتے ہیں، اور ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے کوئی یہ شو چل رہا ہے، مداری گھر لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی شوبدہ بازیاں چھوڑنے ہوئے ہیں، اور جو کسی کو بیوقوف بنا لے، جو اپنے پیسے کا استعمال کر کے کلیاں نہاروں خریدتے ہوئے اور ڈرامے کر لے، جو عجیب عجیب بیان دے لے، جناب وہی لیڈر رہ گیا۔ اور جبکہ ملک چلانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے سامنے ہے، کسی کے پاس بھی ملک نہیں چل سکا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، اگر بغیر اصلاحات کے یہ الیکشن کراتے ہیں، پہلے ان کا اصلاحات کے ساتھ الیکشن کرایا جاتا تو یہ بہترین آپشن ہے۔ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی الیکشن کے رزلٹ کو مانے۔ ابھی حالیہ ہی دنوں میں کچھ دنوں پہلے کراچی کے میئر کے الیکشن ہوئے، وہاں پہ ابھی تک میئر نومینی نہیں ہو سکا، اور جبکہ وہاں پہ بھی دھاندلی اور جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جناب مردم شماری میں غلط کی گئی کراچی کی، اس کے علاوہ یہاں پہ بھی بڑے وہاں آ رہے ہیں، تو اب الیکشن ہوتے ہیں تو جناب ریٹرننگ آفیسران کے متضاد وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، فارم جو ہیں اس پہ کہتے ہیں جناب یہ دھاندلی ہو گئی ہے، کبھی وہ گولڈ پیپر غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی میچ فکسنگ کی دادیں آتی ہیں، اور ہر دفعہ یہ نظر آتا ہے کہ جناب الیکشن ہی چوری تھے، رگڈ الیکشن ہے، تو کیا کیا جائے؟ اب اگر ایسے میں اور اس سے میں تھنک ٹینک بھی کوئی نہ ہو، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کی فکر کو ماننے والا بھی کوئی نہ ہو، اور بے لگام گھوڑے اور بد کردار عورتوں کی طرح ان کی زبانیں جلدی ہوں، تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ ایسے میں غریب ہی روز بروز پریشان ہوگا۔ اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مہنگائی کا نہ ختم ہونے والا طوفان آئے گا۔ جب بھی الیکشن ہو، 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 3 ماہ بعد، جب بھی الیکشن ہوں گے مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس حکومت سے بھی میں کہتا ہوں کہ لوگ اتنے برزن ہوں گے پھر، اور جو الیکشن میں ہاری پارٹی ہوگی وہ اس کے خلاف محاذ پیدا کرے گی اور اس حکومت کے خلاف، اور پھر کیا ہوگا کہ بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، گھریلو خانہ جنگی چلے گی، معاشرتی نظام تباہ ہوگا، عام افراد معاشرے کا جینا حرام ہو جائے گا، اور یوں قتل و غارت، ڈکیتیاں شروع ہو جائیں گی، اور ایک عجیب سی صورتحال ہوگی۔ جب تک ہم قرض کے بغیر ملک نہیں چلائیں گے اس وقت تک پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے تمام سیاستدان پاکستان کی ریاست کی جو خارجہ پالیسی اس کو فالو نہیں کریں گے، اور ہر کوئی اپنی مرضی سے ہانکے گا ملک کو، تو جو خطرات آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی پل پل بدلتی ہے، اور آپ کبھی بھی آپ میں ایک فیصلے پہ متفق نہیں۔ اگر میں وہ نقصانات اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ میں گنوانا شروع کر دوں تو آپ سے برداشت نہیں ہوگی، لہٰذا میں وہ اس پہ جاتا ہی نہیں ہوں۔ اور کشمیر ہماری شہرت ہے، اور اس کے لیے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ وہ کشمیری بہن بھائی روز مدد کے لیے پکارتے۔ علی گیلانی نے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کے حضور جو ہے نا وہ کہوں گا کہ انہوں نے میری مدد نہیں کی، اور جب کہ اس کے لیے بھی اپنی پڑ گئی ہے ان کو، کیونکہ اتنے نکمے انہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا۔ اس ایسے میں قائد اعظم کی بلند کرداری اور لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ علامہ اقبال کس قدر بڑے لیڈر تھے کہ انہوں نے غیر مسلم سکھ عیسائیوں اور ہندوؤں سے پاکستان لے لیا، اور
پاکستان کا کیس حل ہو گیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا. یہ ان کی بلند کرداری کی وجہ سے ہی ایسا ممکن ہو سکا، جبکہ فیصلے بھی غیروں کے تھے اور ان کی صرف کوشش، جدوجہد اور جذبہ ہی تھا، اور قربانیوں کی لازوال داستان اگر میں رقم کروں تو یہ خون کے آنسو روئے کہ ہمارے باوجداد نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں. آج چٹکی مٹھی بھر آٹا سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا. قائد اعظم نے قرض نہیں لیا، اتنے شدید خطرات لاحق تھے جب پاکستان معرض وجود میں آیا. ہندو دنیا خود کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہ سفر جاری نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے ان کو تو ان کے حصے کے ایسٹ دیے ہی نہیں ہیں، وہ نہ ان کو پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، تو کیسے قائد اعظم نے اداروں کی بنیادیں رکھی اور کیسے اس کو مستقبل کی طرف کوششیں کی. آج پاکستان کے پاس ادارے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر پاکستان کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ نہ اقبال جیسا کسی کے پاس کردار ہے، نہ علامہ اقبال، نہ قائد اعظم یا سب کنٹیننٹ جیسے عام سے لوگوں کا کردار ہے، اور وہ صحافی جو ذمہ داریاں جو نبھانے والے تھے وہ بھی نظر نہیں آتی. آج میڈیا بھی کٹ پتلی بنا ہوا ہے اور درباری میڈیا کردار چینلز مختلف ادا کر رہے ہیں. کچھ چینل اپنی طرف سے نیوٹرل ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ تو درباری اس قدر تجزیہ نگار ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی یوٹیا نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی پٹواری نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی جالا نظر آ رہا ہوتا ہے صحافیت کے حوالے سے. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے وقت جو صحافت کا کردار تھا وہ ختم ہو گیا. یہ ادھر آج کیا میڈیا چل رہا ہے کہ گالیاں جو نکالتے ہیں ایک دوسرے کو سیاستدان، اب وہ گالیوں کو لے کے، ان کی باتوں کو لے کے، ان کی تصویروں کو لگا کے اپنے پروگرام کی ریٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے پروگرام کو ریٹنگ مل جائے. جبکہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کی ضروریات کیا ہیں، پاکستان عام عوام کیا چاہتی ہے، ان کی ترجمانی کوئی نہیں کر رہا ہوتا. اگر اسی طرح کا سلسلہ جاری رہا اور سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے مسائل دیکھنے کے لیے پہلے تو امپلیمنٹیشن آف لاز بہت ضروری ہے. وہ امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب باکردار شخصیات چاہیے، نیوٹرل لوگ چاہیے جو اپنی ذاتی رائے کی بجائے قانون پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اسی طرح سیاست ہے نا، وہ اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے، اپنی بے لگامی کو ختم کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو دیکھیں. پر ایسی چیز نظر نہیں آتی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان جائز ناجائز پیسے کے ذریعے، بندر بانٹ کے ذریعے، مختلف طریقوں سے، مختلف جیسے بھی ہے حکومت بنا لیتے ہیں، پھر وہ ریاستی نظام کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنے وہ خزانے بھرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس پورا کرتے ہیں جو انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران یا جیسے پیسہ لگایا ہوتا ہے، اور پھر ریاست کے جو ادارے ہیں وہی ان کا حصے دار بن جاتے ہیں کہ جناب کبھی کچھ کا غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ججز ملوث ہو جاتے ہیں. یہ بھی نظر آ رہا تھا کیسے کیسے بلیم لینے ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے. اب کوئی بھی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی بھی شخصیت ایسی پاکستان کی ہو جو نیوٹرل رہتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کے تحت کام کر رہی ہو یا فیصلے کر رہی ہو. کبھی کہہ رہے ہیں جناب ڈپلیکیٹس کام نہیں کر رہے ہوتے، کبھی یہ جگہ ٹیکس کی انہوں نے ملک نہیں چاہتا، تو کبھی انہوں نے سوچا کہ یہ اتنے سیاستدان امیر ہے، خود سے پیسے ڈال کے تو غریبوں پہ بوجھ نہ آئے، خود سے پیسے ڈال کے اور کسی قرضہ بھی لینا پڑے اور ملک چلائیں. کبھی بھی ان کی جیب سے روپیہ نہیں نکلتا. پاکستان کی تباہی میں سب برابر کے حصے دار ہیں، جبکہ جگہ ٹیکس لگانے میں بھی سب شیئر نظر آتے ہیں عام انسانوں کو. اور جس طرح پی ٹی آئی نے 60% قرض زیادہ لیا اور قرض لے کے تو کوئی بھی ملک چلا سکتا ہے، اسی طرح جس طرح مہنگائی کا دور پی ٹی آئی دور میں آیا وہ بھی سب کے سامنے. آج بھی اتنی مہنگائی، ڈالر بے لگام اور مہنگائی کی شرح 28-30% اور اس سے بھی زیادہ جاتی نظر آتی ہے. تو واٹ اٹ از، اگر ان سے ملک نہیں چلتے تو پھر یہ کیوں لیتے ہیں اپنا، یہ قبول کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے؟ کیا یہ اس لیے عہدہ لیتے ہیں تاکہ وہ اختیارات کا غلط استعمال کر سکیں، تاکہ وہ مزید اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اور ان میں احساس ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر سنجیدگی کے ساتھ اگر حالات کو نہ لیا گیا تو پہلے تو بات یہ ہے کہ مثالی معاشرہ بنانے کے لیے کوئی مثالی شخصیت تو ہو، کوئی علامہ اقبال جیسی تھنک ٹینک ہستی تو ہو جو ان کو بتائے کہ تم کدھر کھڑے ہو اور ان کے پتھر دلوں کو موم کرے اور ان کو خود حسابی کی طرح لے کے آئے. ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. اسی طرح قائد اعظم کی طرح ایک ویژنری لیڈر نظر نہیں آتا جو اپنے قول کا سچا ہو، جو معیارت سے پرے فیصلے نہ کرنے والا ہو، بندر بانٹ نہ ہو رہی ہو. یہاں پہ تو ہر کے اسکینڈل آئے. عثمان دار جیسا گنگا اور نکما ترین انسان وزیر پنجاب لگا دیا. ایک طرف ہم سفارش کو نہیں مانتے، دوسری طرف سفارش تھی تو اس کو لگا دیا گیا.
DC تک سفارشی اور یہ وہ، اور جس طرح کشمیر جس PTI کے دور میں جس طرح ہوا اور پائلٹ پلیٹ میں رکھ کے ابھینندن کو ان کو واپس کر دیا گیا. واٹ اٹ از، ایک ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، آپ اس کو واپس پلیٹ میں رکھ کے واپس کر رہے ہو. دوسری طرف غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ چوری چکاری کرتے ہیں، اس کو پولیس کے مقابلے میں منگوایا جا رہا ہے کہ جناب یہ چور ہے یہ. اگر وہ انتہا پسند ہے، ٹیررسٹ ہے، تو ان کو بھی ٹھہرے میں لے کے آئیں عدلیہ کے، کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ آپ کو عدلیہ پہ انصاف ملے. 2 مہینے سے یہ آ رہا ہے جناب، زخمی پہلے کرتے ہیں اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی، اور بعد میں آ جاتا ہے یہ مر گیا جناب. یہ چیزیں آج 2 مہینے سے کنٹینیوس یہ خبریں میں بنا رہا ہوں. تو بیوقوف بنانے کی بھی حد ہوتی ہے، چاہے ججز ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، اور چاہے پولیس ہو یا چاہے دوسرے ادارے ہوں. تو ان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ان کی بومیوں کی سے قوم کے دل ٹوٹتے ہیں، ان کے دل پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ان کو تو نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تو نقل کرنی بھی نہیں آتی، ان کو تو بیوقوف بھی بنانا نہیں آتا. آج کوئی سیاستدان کہے کہ میں اپنی باتوں سے لوگوں کو بیوقوف بناؤں تو یہ ناممکنات میں سے نظر آتا ہے، کیونکہ سب فارغ ہو چکے ہوں گے. تو جو گاڑی سیلف کنٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، حادثات پیش آتے ہیں، تو ملک کیسے؟ لیڈر تو ویژن ہی ہوتا ہے، لیڈر تو سچا، کول کا پکا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے قوم کی خدمت کرنے والا. ایسا لیڈر کوئی نظر نہیں آتا جنا کی طرح. تو کیوں یہ سب تماشبین نظر آتی ہیں، جن کا کردار طائفہ سے بھی برا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی جو ویڈیوز آڈیوز اور جن کی حرکتیں اور جس طرح گالم گلوچ اور جس طرح ان کو زبان کا غلط استعمال، حیرت ہوتی ہے. پھر جب اقتدار میں سبھی آتے ہیں اور کس طرح غلط پولیس کا استعمال کرتے ہیں، اور عام پاکستانیوں کو تو جو اذیت ملتی ہے، جو اپنے مخالفین کو کیسے یہ بینڈ بجاتے نظر آتے ہیں تمام صدر، وہ بھی سب کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اب ویڈیو آڈیو کا سلسلہ آ رہا ہے. اب نیب کیس لے کے جاتی ہے، وہ چھوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اور جناب ہمارے پاس شواہد نہیں تھے. اور کچھ یہ دلال قسم کے صحافی لگے ہوتے ہیں، جناب آڈیو ویڈیو کا سلسلہ رکنا چاہیے، یہ پرسنلائز ہے. پرسنلائز ایک انسان کتا ہے تو اس کو تو اوقات پتہ چلے گی یہ کتا ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، آپ جس کو اس کا نام کیا ہے بکرا سمجھ رہے وہ کتا ہے. اسی طرح ہر ایک گھٹیا انسان ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یا وہ دلال بن کے قوموں کی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے کسی جگہ پہ بھی، اس کی چیزیں آنی چاہیے. جو ہائی لیول، آپ کسی کو بھی حد پہ تنقید یا برا نہیں کہہ سکتے اپنی زبان سے عام شہری کو، کیونکہ آپ کی زبان سے دوسرے محفوظ ہونے چاہیے. مگر جب کوئی لیڈرشپ یا سیاست کی بات آتی ہے تو آپ وہ حد کرنے کی چوٹ پہ کسی کو حد پہ تنقید بنا سکتے ہو، کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح ان کی فون کال اور جو بھی ہے یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ ان کی اصلیتیں مزید سامنے آ سکے. اور یہ حقیقت ہے کہ شرم ان کو پھر نہیں آتی کہ یہ کس قدر کردار ہو کے پھر کیمرے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، صحافیوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام سیاستدان. اور یہ ان کے کرتوت سب کے سامنے ہے. عام سے عام پاکستانی جاہل ترین انسان کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا پاکستان کے سیاستدان کی اوقات کیا ہے. مگر کیا ہے کہ بندربان اور نکمے، اور ایسے میں پاکستان کی تقدیر بدلنے والی نہیں ہے. جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے، نئے لوگوں کو اس لیے نہیں یہ آنے دیتے کیونکہ نئے لوگ سمجھا یہ تمام اولڈ پارٹیز جتنی بھی ہیں، کوئی کہتا ہے میری 20 سال ہے، کوئی کہتا ہے میری 40 سالہ پارٹی ہے. نہیں 3 4 سالہ پرفارمنس والی یا بنی ہوئی پارٹیز ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. بس نئے اس لیے نہیں لا رہے کیونکہ ان کو پہلا پکڑنا نہیں آتا، وہ پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے. پھر ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جیشیں کیسے لگیں گی؟ ججز کو پھر تنخواہ نہیں ملے گی، پولیس کو پیسے نہیں ملیں گے، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو پیسے نہیں ملیں گے. اب وہ کہتے ہیں چلو سانو کی ہے جس طرح مرضی قلم کا. تو اختیارات کا غلط استعمال جب تمام سیاستدان اپنی حکومت میں کرتے ہوتے ہیں تو عدالتیں یا جو بھی ہے وہ کیوں نہیں ان کے خلاف ایکشن لیتی؟ بے بس نظر آتے. کیونکہ جناب کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ہر ایک نے اپنے اختیارات کا، PTI ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، سب نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. اور جس طرح یہ نومینیشن آف چیف منسٹر کے حوالے سے جو جس طرح گنڈا گردی ہوئی اور پنجاب اسمبلی میں جیسے میدان جنگ بنا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور جس طرح گنڈے بلائے گئے اور جس طرح الزامات، تو پھر پاکستان میں بھی اس کا تو یہ ملک ایسے چلنے والا نہیں ہے کہ یہاں پہ گنڈے سیاست میں آ جائیں، وہی کاروبار کرنے والے مافیاز جو ہیں وہ بیٹھے ہوں، چیزیں مہنگی کرتے جائیں. اب گندم کا ریٹ ہی 4200 4400 4500 پہ چلا گیا ہے. وہی گندم جو 1600-1700 روپے میں مل رہی تھی. تو کیا پاکستانیوں کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عہد یوسف زندہ ہو گیا کہ وہ اپنے بچوں کو بیچ کے اس کا نام کیا گزارا کریں؟ تو آج جو حالات پیدا کر دیے ہیں، غریب انسان تو ادھر رہ ہی نہیں سکتا اور شریف انسان بھی ادھر نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہاں پہ وہی رہے گا جو حرام کھانے کا قائل ہوگا، جیسے یہ سیاستدان حرام کھاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی تباہی میں
جیسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی غیر سے خطرہ نہیں، ان سیاستدانوں سے خطرہ ہے. اسی طرح جیسے دین سے کسی عام بندے کو، دین کو کسی سے خطرہ، دین کا کو خطرہ نہیں ہے کسی بھی شخص سے سوائے مولویوں سے. جو مسیحا ہی وہ دغا دینے والا ہو اور خود ہی اس کا سیلف کنٹرول ہو تو وہ قوم کی کیا تربیت کرے گا. اسی طرح سیاستدان ہی لٹیرا ہو جائے یا غلط ہو جائے، منہ پھٹ ہو جائے اور گنڈا ہو جائے، وہ قوموں کو کیا سلامتی کی نیز سنائے گا یا اس کے. اور جہاں پہ ان کو گنڈا گردی دکھانی چاہیے وہاں پہ دکھاتے نہیں ہے، اور جہاں پہ اپنی خارجہ پالیسی میں نیوٹرل رہتے ہوئے دکھائے نا وہ خارجہ پالیسی یہ بنتی نہیں ہے. اور جہاں پہ خود میں لڑائیاں، قتل و غارت اور جو سسٹم ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیمرے کی آنکھ میڈیا کی دکھا رہی ہوتی ہے ہر چیز، تو لہٰذا دکھ ہوتا ہے. ایسے پاکستان الیکشن جب بھی ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ رزلٹ کو مانے. مجھے نہیں لگتا کہ اصلاحات کے بغیر اگر یہ الیکشن کرائیں گے یا ملک ترقی کی طرف جائے گا جو بھی ہے. یہ پاکستان کے کو اگر جہاز تصور کر لیا جائے تو اس میں قرض کا چھید کر دیا گیا، اس میں کرپشن کا چھید کر دیا گیا، اس میں ناانصافیوں محرومیوں کا چھید کر دیا گیا، قوموں کو جہالت دے کے علیحدہ چھید کر دیا کہ پاکستان مزید ترقی نہ کر سکے. اس میں بندر بانٹ کی وجہ سے چھید کر دیا گیا. پاکستان کے جہاز میں اتنے زیادہ انہوں نے، اور جس طرح ایک بھی اعلیٰ شخصیت نظر نہیں آتی پاکستان کے نظام کو ٹھیک کر سکے، تو پھر جتنے چھید انہوں نے کر دیے ہیں اور ان کی، اور جس طرح لوگ بزن ہے ہر چیز سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کبھی ترقی کر سکے گا. اور کسی کے میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر سکے. ابھی بھی وقت ہے ان سیاستدانوں کے پاس کہ پہلے یہ اپنی اصلاح کروائیں اور پاکستان کے لیے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک حکومت بنائی جائے جو بغیر الیکشن کے بنائی جائے. اس میں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس میں 5 وزیر اعظم نومنی کر لیں گا، جن کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی فیصلہ ہوگا، جو میجورٹی میں 5 وزیر اعظم جائیں گے، ان کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے نا، اور بغیر پے کے کام کریں. اسی طرح کوئی کبینہ نہیں ہوگی، کوئی یہ لٹرم پٹم یہ ٹکٹوں کی تقسیم اور یہ ڈرامے بازی اور یہ اتنا خرچ یہ وہ کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے، ہر پارٹی کے بندے لیے جائیں جو تھوڑے تھوڑے لینے ہیں، اور جتنے کمینہ جس نے بنانی ہے بنائے. کوئی ورزی کے پیسے تو ملنے نہیں، نہ ان کو پروٹوکول. ہاں عدلیہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ ان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی وہ سائن کریں اور ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرے. بعد میں یہ نہ ہو کنسٹرکشن میں یہ ٹھیکیدار کھا گیا، وہ یہ بھی سسٹم ختم کریں. آپ ایک نیوٹرل قسم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک باڈی تشکیل دیں، ایک ادارہ تشکیل دیں، وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے. اور تمام سیاستدان جو ہے جن کو شوق ہے اپنی پارٹی سے، جو بڑے بڑے اپنے مقدمہ سمجھتے ہیں، ان کو وزیر اعظم بنا لیں تو 3-4 انہیں میں. اور باقی کابینہ جو ہے پارلیمنٹ ہے سبھی آئیں بیٹھیں، 336 یا 60 جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے سابقہ رہ چکے ہوئے ہیں اپنے دوار میں، ان کو بٹھائیں، ادھر قانون سازی کرتے رہیں اور متفقہ ایسے قانون پاس کریں. اگر وہ ان کی واقعہ نہیں ہوتی تو ججز سے پاس کروا لیں، اگر ان میں کوئی اس طرح دم ہوگا. مگر وہ تو پھر وہ کہیں گے جی کشیدگی ہیں آگے، ججز کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے، تو پھر چھوڑیں. ججز بھی نیوٹرل نہیں ہے تو پھر کہے کہ جگہ اب کیا لگنا. اب ہر جگہ پہ کوئی اعتماد ہی کسی پہ نہیں ہے، کوئی نیوٹرل ہی نہیں ہے، کوئی قانون کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ادھر ایک دیگ چاول کی پڑھا دو، اس پہ ایک سیکورٹی گارڈ آ دو، جناب کسی چاول تقسیم سے اتنا کرے گا نہیں کرے گا، اور سیکورٹی گارڈ نہ مل کے نہ کھا لے، یا چاول ایک اور بندہ آبزرور رکھ دو کہ مل کے خود ہی نہ دونوں جنے کھائے نا، اگر وہ بھی تیجا چوڑ نہیں کتنے کسی کے متعلق وہ ایڈجسٹ کرو گے. تو مین چیز تو لالچ ہے نا. تو لالچ ختم کرنے کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ نہ تو ان کے پاس پروٹوکول ہونا چاہیے، نہ ان کے پاس تنہائیں ہونی چاہیے. ہاں سمپل طریقے سے آپ کام کرو، ایک کابینہ تشکیل دے دو جس میں ایسی کابینہ جو اگرچہ آئین اور قانون سے بھی معاملہ بنا لو کابینہ، پر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور میوچل جو یہ سیاسی رجحان پایا جاتا ہے، اس طرح خارجہ پالیسی پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حکومت بنائی جائے تاکہ یہ جتنے بھی وہاں ہے نا یہ ختم کیا جائے، یہ چیزیں ختم ہوں. کیونکہ پیالہ پڑ گئی تم سے ملک چل رہا ہے، تو یہ پہلے اپنے خرچے تو ختم کرو نا. جو تم نے بڑے کروڑوں روپے میں کھا جاتے تو ملک بھی نہیں چلتا ان تمام سیاستدانوں سے. اسی طرح پھر پہلے اداروں کو اسٹرانگ کرو، پولیس کا نظام ٹھیک کیا جائے، عدلیہ کا نظام ٹھیک کیا جائے، دوسرے ادارے ٹھیک کیے جائیں. پھر آپ جناب جب اس قابل ہو جائے تو پھر آپ الیکشن کراؤ، تاکہ جب کسی میں دم کم رہ جائے گا. ادارے ٹھیک نہیں ہیں، اور اداروں کو افراد چلاتی ہیں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ہے. اب سیاستدان بھی ٹھیک نہیں ہیں، ججز ٹھیک نہیں ہیں. تو بھائی پہلے سارے اپنی اصلاح کروا لیں، پھر جا کے ملک چلتے ہیں. اب
ناصری ایٹیٹیوڈز اور جس طرح بندربان کے تحت الیکشن ہوں گے یا انتخابی اصلاحات کے الیکشن ہوں گے تو پھر اسی طرح ہوگا جو ہوگا، اور جو حکومت ہے وہ میجورٹی کے ساتھ تو بنتی نظر نہیں آئے گی گورنمنٹ۔ اگر مان بھی کوئی گئی تو اسے ملک نہیں چلے گا، تو پھر بینڈ بجے گا۔ تو لہٰذا یہ، اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لڑائیاں جھگڑے قتلوات یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بڑی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کو واقعی میں ہی شدید خطرہ ہو، جس طرح قرض اس قدر بڑھ چکا ہوا ہے، اور قرض اتارنے کے حوالے سے ایک اسپیشل اسکیم تیار کریں، پورے پاکستان کی زمین کو لیز پہ لے کے اس میں ایک طرح ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنی مصنوعات کو مال کے منڈیوں میں لے کے جائیں تاکہ قرض اتارا جا سکے۔ اسی طرح قرض اتاروں کے حوالے سے جس کے علاوہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت گورنمنٹ نے وہ تمام سیکٹر میں جابس پیدا کرے، اور چائنا کی پارٹنرشپ سے ایسی جگہ جہاں غیر آباد علاقے وہاں پہ انڈسٹریز اسٹیٹ بنا دی جائے تاکہ ادھر روزگار مل سکے اور پلس ہم خود انحصاری کی طرف جائیں۔ ورنہ قرض لے کے اگر ہم ملک چلاتے رہے اور بھیڑ مانگتے رہے تو ڈالر بھی دنوں بڑھے گا، مہنگائی کی شرح بھی بڑھے گی اور ملک پھر نہیں چلے گا، اور جتنے مرضی الیکشن کرا لو۔ اور خدا نخواستہ اگر غریب کو ریلیف نہیں ملتا اور اوپر سے بیرونی طور پہ مسائل بڑھتے ہیں، اور سیاستدان جو ہے وہ تو پہلے ان کو کوئی فکر نہیں ہے، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، انہوں نے مفت اس کے تعلیم کیا، مگر اس کا عام عوام پہ بھی بہت اثر پڑے گا۔ اور جو ابھی حالات کنٹرول نہیں ہے، اور جس طرح خانہ جنگی چلتی ہے اور جس طرح یہ ہوا ہے واقعات وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو اگر مزید حالات خراب ہوتے ہیں تو جو خانہ جنگی میں لامتناہی سلسلے ہیں اس پہ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کو ان حالات کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا، اور آپ کے دوسروں کے سامنے جواب دہ ہو، کیونکہ آپ نے قرض لیے ہوئے ہیں۔ تو قرض لے کے تو کوئی بھی گھر چلا سکتا ہے، عام شہری کوئی بھی گھر چلا سکتا ہے، مگر جب قرض واپس کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایسی چیز ہوتی ہے۔ اور اپنے قرض لے کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے قرض کی واپسی تک، تمام قرض کی واپسی تک اس کو کتابیں موڑ نہیں ہوتے، اور جتنے خطرات بنا دیے ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، انہوں نے کاٹی ہے۔ اللہ کرے ان کو کوئی عقل اور آ جائے، مگر نہیں، جس طرح کی ہڑبڑیاں جو چل رہی ہیں غریب کو بتانا آ رہا ہے۔ آج پاکستان بن گیا، مگر اقبال کا پاکستان اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی دیش میں اپنوں ہی کی غلطیوں کی وجہ سے غریب الغربا ہے، اور وہ وطن دیکھتا ہے کہ کوئی اقبال ہو، کوئی قائد اعظم ہو جو مجھے میری منزل تک پہنچا سکے، اور شہیدوں نے جو خون دیا ہے اس وطن کے لیے اس کو وہ رائے گانا جائے، اور اس کو بہتری کی طرف پاکستان کو لے کے جاتے ہوئے پاکستان عالمی سطح پہ بھی اپنا تشکر اجاگر کر سکے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا میوسی